آج ویو 360 میں بھارت میں عام انتخابات کا دوسرا مرحلہ، بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ووٹنگ سے پہلے انٹرنیٹ بند۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا ٹائم میگزین کی 100 بااثر لوگوں کی فہرست میں نام کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ ڈیٹا 100% صحیح پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اسپیشل رپورٹ اسٹیٹ آف ہیلتھ کے چوتھے حصے میں صحت انصاف کارڈ۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ بھارت میں عام انتخابات کے دوسرے مرحلے میں آج پارلیمان کے ایوان زیریں یا لوک سبھا کی 95 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ادھم پور اور سری نگر سے 2 نشستوں پر انتخابات ہوئے۔ کئی علاقائی پارٹیوں نے انتخابات کے بائیکاٹ کی اپیل کی تھی۔ اس کا اثر سری نگر میں تو نظر آیا، جہاں ووٹرز بہت کم تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے۔ اس کے مقابلے میں ادھم پور میں لوگوں کی بڑی تعداد پولنگ سٹیشنز پر نظر آئی۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں لوک سبھا کی کل 6 نشستیں ہیں، جن میں 2 پر الیکشنز 11 اپریل کو ہو چکے، جبکہ آخری 2 نشستوں پر انتخاب 6 مئی کو ہوں گے۔ کچھ ہی دیر میں ہم سری نگر میں موجود ہمارے نمائندے یوسف جمیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ رپورٹ کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج ووٹنگ کے دن انٹرنیٹ سروسز بند رہیں، اور یہ اب وہاں معمول کی بات سمجھی جاتی ہے۔ حکومت سیکیورٹی کے مسائل کو وجہ قرار دے کے کسی بھی وقت انٹرنیٹ سروسز معطل کر دیتی ہے، مگر اس کا لوگوں کی زندگیوں اور علاقے کی معیشت پر گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی یہ رپورٹ۔ ماہرین اقتصادیات اور تاجر تنظیموں کا کہنا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انٹرنیٹ پر بار بار عائد کی جانے والی پابندی سے مقامی معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن سے صارفین کو یومیہ 2.5 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ افیکٹ تو بہت بڑھتا ہے، سارا بزنس جب آن لائن ہی ڈپینڈ ہو، آپ کا آرڈرز، کسٹمر سے کنٹیکٹ کرنا، بات کرنا، وہ سب امپاسبل ہی ہو جاتا ہے دونوں، یا اٹ افیکٹس اراؤنڈ، مجھے لگتا ہے 80% افیکٹ ہمارے بزنس پہ پڑتا ہے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں سال 2018 میں انٹرنیٹ 32 مرتبہ مکمل طور پر اور 127 بار جزوی طور پر بند کیا گیا۔ پوری ریاست میں انٹرنیٹ صارفین کی کل تعداد 1 کروڑ 20 لاکھ ہے۔ ان میں سے 70 لاکھ کا تعلق شور زدہ وادی کشمیر سے ہے، جہاں انٹرنیٹ سروسز کو بند کرنا اب ایک معمول بن گیا ہے۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ تشدد کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ایسا کرنا ناگزیر ہے۔ انٹرنیٹ ایک سرکش آلہ بن گیا ہے۔ جب بھی کہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اسے مفاد خصوصی رکھنے والے عناصر سوشل میڈیا کے ذریعے بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں باقی مقامات پر بھی امن و قانون کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دہلی کے ایک تھنک ٹینک انٹرنیشنل کونسل فار ریسرچ آن انٹرنیشنل اکنامک ریلیشنز کی طرف سے حال ہی میں کیے گئے ایک سروے میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیٹ سروسز کو بار بار معطل کرنے کی وجہ سے بھارتی زیر انتظام کشمیر کی معیشت کو شدید دھچکا لگا ہے۔ صرف 2012 اور 2017 کے درمیان وادی کشمیر کو 4000 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس بندش سے تاجروں کے بعد طالب علم سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی سر کا لیکچر سمجھ نہیں آیا اور اچانک سے انٹرنیٹ بند ہو گیا، اس کی وجہ سے ہم وہ پریپیئر ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لیک آف نالج ہوتی ہے، ہم وہ نہیں جان پاتے جو باہر کے اسٹوڈنٹس اچھے سے نیٹ پہ جان سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق ادارے کی کشمیر پر جاری کی گئی ایک حالیہ رپورٹ میں بار بار انٹرنیٹ بند کرنے کو اظہار رائے پر پابندی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ مواصلات نے 2017 میں انڈین ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت پبلک ایمرجنسی یا پبلک سیفٹی کی صورتحال میں ٹیلی مواصلات کی سہولیات کو معطل کرنے کو قانونی عمل قرار دیا تھا۔ مبصرین کے مطابق اس قانونی اختیار کا سب سے زیادہ استعمال بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہوا ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ یوسف جمیل کی آپ نے رپورٹ دیکھی۔ انٹرنیٹ کی بندش کے باعث اس وقت وہ بذریعہ فون ہمارے ساتھ ہیں، اسکائپ چونکہ نہیں ہو سکا۔ یوسف صاحب، بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ووٹرز کے لیے کون سے مسائل سب سے اہم ہیں ان انتخابات میں؟ جی، مسائل تو بہت ہیں، جیسے کرپشن کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اور یہاں پہ جو صورتحال ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں، حفاظتی صورتحال، وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن جو انتخابات ہوئے ان کی کمپین کے دوران جو مجموعی طور پر
وہ مسائل اٹھائے گئے سیاسی جماعتوں کی طرف سے اور دوسرے امیدواروں کی طرف سے جنہیں جذبات انگیز اور متنازع سیاسی مسائل کہا جا سکتا ہے. تو کشمیری عوام سرٹنلی بھارت کے جمہوری عمل میں کس حد تک یقین رکھتے ہیں؟ ووٹر ٹرن آؤٹ کیا بتاتا رہا آج؟ آج یہ مختلف ایریاز میں مختلف رد عمل رہا. جیسے آپ کشمیر وادی کی بات کریں گے جہاں سری نگر کے پارلیمانی حلقے میں آج ووٹ ڈالے گئے, یہاں پہ مجموعی طور پر بہت کم لوگوں نے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے. مثال کے طور پر سری نگر ضلع میں صرف شام 5 بجے تک صرف 7% لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے. گاندربل ضلع میں 16.8 اور بڈگام میں 21% لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے. لیکن اس کے برعکس ادھمپور کا جو انتخابی حلقہ ہے جو جموں علاقے میں پڑتا ہے, وہاں پہ 60 اور 70% کے درمیان لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں. یہ ایک ہندو اکثریتی علاقہ ہے. تو کس جماعت کے لیڈ کرنے کی توقع ہے؟ پولز کیا کہہ رہے ہیں؟ جو پنڈت ہیں وہاں پہ, جو ایکسپرٹس ہیں وہاں پہ ان الیکشنز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ سری نگر کی آپ بات کریں گے, یہاں پہ جو نیشنل کانفرنس کے جو صدر ہے فاروق عبداللہ, جو 3 بار یہاں وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور وفاق میں بھی وہ ایک وزیر رہ چکے ہیں, وہ لیڈ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے جو مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ سیاسی طور پر ابھی ان کو مطلب وہ ابھی اتنے گرین ہارنز ہی ان کو کہا جا سکتا ہے. اس کے برعکس جو باقی حلقے ہیں وہاں پہ کانٹے کا مقابلہ ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے درمیان. اور جموں میں جموں کے 2 انتخابی حلقوں میں جو مقابلہ ہو رہا ہے, مین مقابلہ ہو رہا ہے, وہ حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس کے امیدواروں کے درمیان ہو رہا ہے. بہت شکریہ یوسف جمیل آپ کا. وائس آف امریکہ کے یوسف جمیل ہمارے ساتھ سری نگر سے تھے بذریعہ فون. امریکی جرید ٹائم میگزین نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو دنیا کی 100 بااثر ترین شخصیات کی فہرست میں شامل کیا ہے. ٹائم میگزین نے انہیں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈرا آرڈن, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, چینی صدر شی جن پینگ اور ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کے ساتھ کھڑا کیا ہے. لیکن اس فہرست میں شامل ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیونکہ بااثر ہونے کا مطلب کامیاب ہونا نہیں ہے. ٹائم میگزین لکھتا ہے کہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد پر امید ہے کہ عمران خان ملک کو سنگین حالات سے نکال لیں گے, مگر پاکستان ایک ایسے مشکل دور سے گزر رہا ہے جب اس کو امیر ہمسایہ ملکوں یعنی چین اور عرب ممالک کی طرف سے دیے گئے پیسوں پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے. ٹائم میگزین لکھتا ہے کہ عمران خان پر فوج اور اسلامی بنیاد پرستوں کے قریب ہونے اور اپنے مشیروں کے انتخاب کے معاملے پر تنقید کی جاتی ہے. ٹائم میگزین کی بااثر شخصیات کی فہرست میں شامل ہونا کیا ثابت کرتا ہے؟ اس بارے میں بات کرنے کے لیے نیو یارک سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تجزیہ نگار اور پالیسی ماہر رضا رومی. رضا, عمران خان دنیا کی 100 بااثر شخصیات میں شامل ہوئے, وہ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے لیڈرز میں سے ہیں, تو مقبولیت سے تو ان کی انکار نہیں ہے, لیکن پاکستان کو پریکٹیکلی فائدہ کیا ہے اس مقبولیت کا, خاص طور پہ فورن پالیسی کے فرنٹ پہ؟ رضا, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں بالکل سن پا رہا ہوں. دیکھیے عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ یقیناً جیسا آپ نے کہا کہ وہ تو بڑی دیر سے اسٹیبلشڈ ہے پاکستان کے اندر بھی اور مغرب میں بھی اور دنیا کے دیگر حصوں میں بھی ان کی ایک پورا امیج ہے. اور یقیناً فورن پالیسی کے حوالے سے یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ اگر ایک ملک کا لیڈر جو ہے اس کی ساکھ اچھی ہے اور اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, تو پھر اس کی بات پر اعتبار بھی کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ساتھ عالمی دنیا کے بہت سارے تنازعات جو ہیں وہ رہے ہیں اور ابھی ہے بھی, تو اس میں یقیناً ایک ٹرسٹ کی کمی رہی ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ جسے کہا جاتا ہے. تو چونکہ عمران خان کی ایک شخصیت ہے اور جس کو کہ کریڈیبل سمجھا جا رہا ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہے سروے میں, تو یقیناً اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن بالآخر جو اصل فائدہ ہوتا ہے خارجہ پالیسی میں وہ ملک کے اندر جو ڈومیسٹک عوامل ہوتے ہیں اس سے ہوتا ہے کہ ہماری معیشت کتنی مضبوط ہے اور ہمارے ادارے کتنے مضبوط ہیں, اور یہ کہ ہم نے جو اپنے جو دیگر پالیسیاں ہیں ان کو کس طرح سے چلایا ہے. تو صرف شخصیت سے تو اثر نہیں ہوتا. تو معیشت جس طرح آپ نے ذکر کیا, کافی آج کیبنٹ کے ریشفل ہونے کے حوالے سے سارا دن خبریں چلتی رہیں.
وزیر اعظم کے لیے، عمران خان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت معیشت کو مینج کرنا، اور پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر بھی مستعفی ہو گئے، ابھی وہ یہاں موجود تھے واشنگٹن میں، اور کافی حد تک ان کی IMF اور ورلڈ بینک سے بات بھی ہوئی۔ اب کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں لیڈرشپ کس لیڈرشپ سے ڈیل کریں گے؟ کیا پیغام مل رہا ہے عالمی اداروں کو، خاص طور پہ پاکستان کی لیڈرشپ کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیے، عالمی اداروں کو تو پیغام ٹھیک نہیں مل رہا ہے، کیونکہ IMF سے بات چیت چل رہی ہے، اس کے درمیان جو ہے وزیر خزانہ کو برخاست کر دیا گیا ہے، تو یقیناً یہ ایک امیج وہ سگنل ٹھیک نہیں جاتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ اسد عمر صاحب جو تھے وہ انتہائی اوور ریٹڈ تھے اپنے یہ PTI کی پاور میں آنے سے پہلے بھی ان کو کوئی ایک قسم کا جیسے انگریزی میں وزٹ کہا جاتا ہے، وہ سمجھا جاتا تھا کہ کچھ جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ جو ہے سنگاپور بن جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کی کمپیٹنس جو ہے وہ تو کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ بنیادی جو معاشی پالیسی کے عوامل ہوتے ہیں یا محرکات ہوتے ہیں وہ اس سے بھی نابلد دکھائی دے رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے لیے سب سے بڑی امبیرسمنٹ جو ہے پچھلے 8 مہینے میں وہ معیشت کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور اس کی مس مینجمنٹ ہے۔ تو اب دیکھیے کہ وہ جو ہے مزید کیا ٹیم آتی ہے آگے، کیونکہ ایک وزیر خزانہ تو کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ 8 10 15 لوگ ہوتے ہیں جو چلاتے ہیں منسٹری کو، تو یہ جو ہے بہرحال یہ اگر تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھا جائے گا تو یقیناً فائدہ ہوگا، اور IMF کا جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ پیش رفت ہوگی مزید۔ ایک چیز اور چیلنج بھی ہے، معیشت تو سرٹنلی چیلنج ہے، لیکن حالیہ چند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ پھر سے سر اٹھا رہے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے اور ماڑا میں آج 14 افراد کو بس سے اتار کے قتل کر دیا گیا، کوئٹہ میں ہزارہ پر حال ہی میں حملہ ہوا۔ وزیر اعظم کس حد تک بااثر بلکہ کامیاب نظر آتے ہیں سیکیورٹی مسائل سے نمٹنے میں؟ دیکھیے یہ تو اب اس کو وزیر اعظم کو بات یہ کہ یہ تو درینہ مسائل ہیں پاکستان میں، جو ہے دہشت گرد گروپ جو ہیں، انتہا پسند گروپ جو ہے، یہ تو اب کئی دہائیوں سے آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کا صفایا بھی کیا جا رہا ہے، اس میں وقت لگ رہا ہے اور لگے گا، اس لیے وزیر اعظم کو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس کے اوپر ہم بلیم کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے چونکہ بڑے وعدے کیے تھے انقلابی قسم کے کہ وہ آ کر بلوچستان کے بھی مسئلے کو اور دیگر مسئلے کو بھی جو ہے 90 دن کے اندر یا 100 دن کے اندر ختم کر دیں گے، تو ابھی تک وہ ہو نہیں سکا۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دہشت گردی کے واقعات سیریس ہیں، لیکن سب سے بڑا اس وقت پاکستان میں جو کرائسس ہے، جو مسئلہ ہے اور جو عام عوام کی زندگیوں کو اثر کرتا ہے، وہ معیشت اور مہنگائی ہے۔ 10% سے زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں مزید اضافے کا امکان ہے، اور جو شرح نمو ہے وہ گرتی جا رہی ہے، یعنی کہ نوکریاں نہیں پیدا ہوں گی، اور جو لاکھوں نوجوان اور لوگ جو نکل رہے ہیں کالجز اور یونیورسٹیز میں، اگر وہ بے روزگار رہ جائیں گے تو پھر ایک ملک میں تو ایک سماجی طوفان آئے گا۔ تو وہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بہت شکریہ رضا رومی ہمیں جوائن کرنے کا۔ رضا رومی نیو یارک سے ہمارے ساتھ تھے، اور مینلی جو بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ پاکستان کے چیلنجز اس وقت کیا ہیں معاشی فرنٹ پہ بھی اور اس سے آگے جا کے بھی۔ افغان طالبان کی طرف سے غیر ملکی افواج کے خلاف نئے حملوں کے اعلان کے بعد پاکستان نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جنگ میں شدت آنے سے امن عمل کے ناکام ہونے کا خطرہ ہے۔ اس خبر کی تفصیل اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر۔ اور اب اسپیشل رپورٹ اسٹیٹ آف ہیلتھ، جس میں اس ہفتے ہم پاکستان میں نظام صحت کے مسائل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان میں جہاں ایک طرف صحت کی سہولیات بین الاقوامی معیار کی نہیں ہیں، وہیں جو دستیاب ہیں ان تک رسائی بھی عوام کے بڑے حصے کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ اس کے حل کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے ملک بھر میں صحت انصاف کارڈ کے منصوبے کا آغاز کیا، جس کے تحت غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے والے تقریباً 8 کروڑ افراد کو مدد ملے گی۔ پشاور سے آج عمر فاروق بتا رہے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جہاں اس منصوبے کو پاکستان تحریک انصاف نے سب سے پہلے آزمایا، لوگ خوش تو ہیں مگر ساتھ ہی انہیں کچھ تحفظات بھی ہیں۔
پاکستان کے سرکاری ہسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولتیں کہنے کو تو مفت ہیں، لیکن پھر بھی اکثر مریضوں کو علاج کے لیے ایک بڑی رقم اپنی جیب سے ادا کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر جو کہ کارڈیالوجی میں سٹنٹس یوز ہوتی ہیں، اس کا اپنا خرچہ ہوتا ہے، مریض کو وہ لینے پڑتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ حکومت نے اس مسئلے کے حل کے لیے 2016 میں صحت انصاف کارڈ کے نام سے منصوبے کا آغاز کیا تھا۔ یہ صحت کارڈ ایسے غریب افراد کو دیا گیا جن کی ایک دن کی آمدنی $2 امریکی سے کم ہو۔ کارڈ پر 5,40,000 روپے تک کا بیلنس ہوتا ہے، جسے حکومت کے منتخب ہسپتالوں میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس اسکیم میں دل میں سٹنٹ لگوانا، کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی، ڈائلیسس، میٹرنٹی اور دیگر میڈیکل اور سرجیکل سروسز شامل ہیں۔ یہ کارڈ بہت ہی اچھی چیز ہے، کم از کم ہمیں پرائیویٹ علاج کے لیے 1.5 لاکھ روپے کا کہا تھا، اور اس کارڈ کی وجہ سے ہماری تمام ادویات، آپریشن کے تمام اخراجات، ایکس رے، ٹیسٹ وغیرہ تمام مفت ہوں گے۔ ہم اس سے بہت خوش ہیں کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ تاہم بہت سے لوگ اس کارڈ کی تقسیم کے لیے وضع کیے گئے نظام سے مطمئن نہیں، کیونکہ حکومت نے کسی نئے سروے کے بجائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل خاندانوں کو اس پروجیکٹ میں شامل کر دیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر انکم سکیم میں کئی غیر مستحق لوگوں کو سیاسی فائدے کے لیے کارڈ دیے گئے تھے۔ یہ ڈیٹا 100% صحیح پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ڈیٹا جب آپ بناتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں، لوگ اگر آپ کو سچ بولیں گے تو اچھا آئے گا، جھوٹ بولیں گے تو غلط آئے گا۔ لیکن بہرحال جو ہمارے پاس مریض ہیں، جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، اور مریضوں کو دیکھ کے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 90% جو اس میں لوگ ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اس پروجیکٹ کی کامیاب تکمیل کے بعد اب وفاقی حکومت نے اسے ملک کے باقی صوبوں میں بھی شروع کیا ہے، جس سے ملک بھر میں 8 کروڑ شہریوں کو مفت علاج کی سہولتیں فراہم کی جائے گی۔ کارڈ میں موجود رقم کو 5,40,000 سے بڑھا کر 7,20,000 کر دیا گیا ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ اسپیشل رپورٹ اسٹیٹ آف ہیلتھ کے آخری حصے میں کل ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے نظام صحت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، حکومت پاکستان اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے اور عوام کیا کر سکتے ہیں۔ اس انتہائی اہم موضوع پر ہم آپ کی رائے بھی جاننا چاہتے ہیں، تو آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ، جہاں facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ آپ گفتگو کا حصہ بنیے۔ ہمیں بتائیے کہ آپ کو نظام صحت سے کیا شکایات ہیں اور کیا آپ کی نظر میں ان کا کوئی حل ہے۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ پاکستان میں ملازمت پیشہ خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم ہے۔ گلوبل جینڈر ایکویلٹی انڈیکس میں، جو کہ دنیا بھر میں صنفی برابری کی صورتحال پیش کرتی ہے، اس انڈیکس میں پاکستان انتہائی پیچھے ہے۔ حال ہی میں کراچی کو بجلی سپلائی کرنے کی ذمہ دار کمپنی کے الیکٹرک نے میٹر ریڈنگ کے لیے خواتین کو میدان میں اتارا ہے۔ مردوں کے لیے مخصوص اس شعبے میں قدم رکھنے والی خواتین کیا سیکھ رہی ہیں اور ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، یہ جانتے ہیں محمد ثاقب سے۔ ہاتھوں میں میٹر ریڈنگ کا آلہ لیے کراچی کے علاقے لیاری میں اپنے کام میں مشغول یہ ہیں شاہدہ۔ شاہدہ پاکستان میں میٹر ریڈنگ کے لیے منتخب ہونے والی خواتین کے پہلے بیچ کا حصہ ہیں۔ ہر کام مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ عورت جو ہے نا کمزور ہوتی ہے، اس میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ باہر نکلتی ہے نا تو حالات اور جو ہے ماحول اس کو سب کچھ سکھا دیتا ہے، وہ اسٹرانگ بن جاتی ہے۔ خاتون میٹر ریڈر مہناز فیصل کی کہانی بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں۔ مہناز کہتی ہیں کہ شروع میں انہیں اس کام سے گھبراہٹ محسوس ہوئی، لیکن شوہر کی جانب سے حوصلہ افزائی نے انہیں ہمت دی۔ فیلڈ ورک تھا، پہلے ہیزیٹیشن تو بہت تھی، لیکن جب میں فیلڈ میں گئی تو ساری باتیں جو ہے منفی ثابت ہوئیں۔
مجھے بہت اچھا رسپانس ملا یہاں پر آ کر. اب جو ہے میں بہت کانفیڈنٹ ہوں. ورلڈ اکنامک فورم کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مردوں کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم خواتین نوکری پیشہ ہیں. میٹر ریڈنگ کا کام پاکستان میں اب تک مرد ہی کرتے آئے ہیں. ویمن جتنا پیسہ ارن کرتی ہیں اس کا بیشتر حصہ وہ اپنے فیملی پہ لگاتی ہیں, ان کی ایجوکیشن اور ان کی ہیلتھ پہ لگاتی ہیں. تو یہ جو انیشیٹو ہے کے الیکٹرک کا, یہ اس ایریا میں ہے کہ ہم ویمن کی اکنامک امپاورمنٹ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مین اسٹریم رولز کے اندر زیادہ سے زیادہ آئیں, ان کی فائنینشیل سچویشن میں امپروومنٹ آئے. موقع ملنے پر یہ خواتین ثابت کر رہی ہیں کہ تعلیم اور مناسب تربیت کے ساتھ یہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں. زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتی رہتی ہے, چیلنجز زندگی کا حصہ ہے, اور اس میں آ کے میں نے یہ طے کیا ہے کہ اس کام میں آ کے میں ضرور کچھ نہ کچھ کر کے دکھاؤں. خواتین کو میٹر ریڈرز کے طور پر دیکھ کر جہاں کچھ لوگ حیران ہوتے ہیں, وہیں دوسرے انہیں سراہتے بھی ہیں. خواتین میں خود اعتمادی آتی ہے, اور دیکھیے خواتین یہ نہیں ہے کہ گھر میں ہی بیٹھ کے گھر کا بھی کام کرتی ہیں, باہر کے بھی کام کرتی ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں یہ بہت اچھی بات ہے. عورتوں کو بھی میٹر ریڈنگ میں لایا گیا تو ایک اچھا اسٹیپ ہے میری نظر میں, اور یہ مطلب کوئی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عورتوں کے لیے ایک نظر آتا ہے کہ ان کے لیے ایک چانس ہے آگے بڑھنے کے لیے بھی. ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان خواتین کو مساوی قانونی اور اقتصادی حقوق دینے میں بھارت اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہے. ملک میں پہلی بار میٹر ریڈنگ کرنے والی یہ خواتین پر امید ہیں کہ انہیں دیکھ کر بہت سی اور خواتین کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ہمت ملے گی. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی. دنیا بھر میں موسموں کی شدت بڑھ رہی ہے اور اس کے سنگین نتائج اس وقت پاکستان میں بھی نظر آ رہے ہیں, جہاں شدید بارشوں اور طوفان سے کم از کم 39 لوگ ہلاک ہو چکے اور فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. موسمیاتی تبدیلیاں زراعت کے ساتھ ساتھ سیاحت پر انحصار کرنے والے علاقوں کو کتنا متاثر کرتی ہیں, آج یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں واشنگٹن سے کچھ ہی دور واقع شہر نیپلس میں. پانی کے کنارے آباد اس شہر میں ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں, لیکن چھوٹے درجے کا سیلاب بھی انہیں دور رکھنے کے لیے کافی ہے. ماہرین اسے ماحولیاتی تبدیلی کے معیشت پر اثرات کی ایک اور واضح مثال قرار دے رہے ہیں. جب لوگ ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ عام طور پر خشک سالی اور بڑے سمندری طوفانوں جیسے شدید موسمی عوامل کا سوچتے ہیں. یقینی طور پر یہ عوامل پہلے سے زیادہ واقع ہوں گے, اور جیسے جیسے زمین پر گرمی بڑھے گی ویسے ویسے ان واقعات کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق اس طرح کے چھوٹے سیلابوں کے واقعات ساحلی آبادیوں کو پہلے کی نسبت زیادہ متاثر کر رہے ہیں. پانی سیلابی ڈرینیج کے راستے سڑک پر آ جاتا ہے, جس کے باعث مختلف نوعیت کے اثرات اور بہت مختصر سیلاب آتے ہیں جو طویل مدت میں نقصان دہ نہیں ہوتے. محققین مختصر سیلابی ریلوں کے ساحلی آبادیوں پر اثرات کا پتہ چلانا چاہتے تھے. انہوں نے اس مقصد کے لیے میری لینڈ میں انیپولس کے سیاحتی مقام کا انتخاب کیا, جہاں سال کے تقریباً 60 دن اونچے درجے کا سیلاب آتا ہے. معلوم ہوا کہ تھوڑے سے پانی سے بھی سیاحوں کے حوصلے پست ہو سکتے ہیں. ہمیں پتہ چلا کہ سیلاب کے باعث 2% کم سیاح یہاں آ رہے ہیں, جس کا مطلب ہے 3000 لوگ سیلابی ریلوں کے باعث مقامی مارکیٹوں میں نہیں جا رہے. اور ماحول میں بڑھتی گرمی سے یہ صورتحال مزید گھمبیر ہوگی, جس کا مطلب ہے سیاحتی آمدن میں کمی. اچھی خبر یہ ہے کہ ان شہروں کو علم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اس نوعیت کے فیصلے بہت اہم ہیں, کیونکہ اس صدی کے دوران بہت سے امریکیوں کو سمندر کی سطح میں اضافے کے امکانات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور یہ اس لحاظ سے ایک نیا امتحان ہے کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نمٹیں گے اور کون سا راستہ اپنائیں گے. تحقیق کے مطابق بہت سے امریکیوں کا مطلب ہے 40 سے 1.30 کروڑ تک افراد آنے والی صدی میں سطح سمندر میں اضافے کے باعث خطرے کا سامنا کریں گے. یہ تعداد ہمارے اندازوں سے بہت زیادہ ہے. کیون اینوکس کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر, وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.